وزیر داخلہ شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عدالت نے لکھ کے دے دیا کہ یہ بری ہو گئے ہیں، وہ فیصلہ ہی آپ شیئر کر دیتے، ٹویٹ کر دیتے، بہرکیف وہ فیصلہ نہیں دیا گیا۔ آج میں آپ سب دوستوں سے وہ فیصلہ بھی شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ رات دیر گئے، پھر میں نے نیشنل کرائم ایجنسی سے میرا رابطہ ہوا تو ان سے وہ مجھے میجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر بھی ملا، اور اب اس کی پوری میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ آپ لوگوں سے میں نے پی ٹی وی کے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ شیئر کر لیں، میں بھی اس کو خود فیصلے کو ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بڑا شارٹ آرڈر ہے، 2 صفحات کا آرڈر ہے۔ یہ جو 2 صفحات کا آرڈر ہے، یہ جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ، اس کا ہے، اور یہ 10 سپٹمبر کا فیصلہ ہے۔ 10 سپٹمبر کا یہ آرڈر ہے۔ فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر کے تحت اس کے پہلے صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو تھے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے 17 دسمبر 2019 کو 12 ماہ کے لیے 2 بینک اکاؤنٹس کے اوپر کیے تھے، جو کہ ایک ذوالفقار احمد جو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر سچ اینڈ سچ، اور بارکلیز کا جو ایک آر بی ایس کا اور ایک بارکلیز کا اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف شہباز شریف، سلمان شہباز شریف۔ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ذوالفقار احمد ہیں، وہ ان کا جو کارٹر ڈرگ سلسٹر ہیں، ان کے نام پہ کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھا، اور دوسرا سلمان شہباز شریف کا اکاؤنٹ تھا۔ ان کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھے۔ میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس آرڈر کے تحت سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز شریف اور ان کے لائر ہیں ذوالفقار احمد کا ایک جو کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر لیا تھا بیسڈ اپون سسپیشس ٹرانزیکشن۔ کہیں پہ بھی شہباز شریف کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ میں اس میں آگے بھی آؤں گا کہ آگے جو سستے وکیل ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے، انہوں نے کل کیا اس میں مس ریپرزنٹیشن کی ہے۔ یہ آرڈر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اس کی ایکسٹینشن ہوئی، آگے سے یہ کنسنٹ آرڈر تھا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اور آخر میں جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اینڈ بائی کنسنٹ، کہ یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے، اور اٹ از آرڈر دیٹ نمبر 1، بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے، دی اے ایف اوز آر ہیئر بائی سیٹ اسائڈ، یعنی کہ اے ایف اوز کو ختم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے۔ کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا ناانصافی کریں۔ تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے، شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں۔ میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے، اس کو خود پڑھ لیجئے، اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کے اندر بھی شہباز کا نام لکھا ہو تو کوئی بات ہے۔ اب میں مختصراً اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کیا۔ یہ 2019 دسمبر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر 2 ٹرانزیکشنز، 2 اکاؤنٹس کے اندر انہیں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی برطانیہ کے ہی ان 2 بینکوں سے جن کے اندر ان کے اکاؤنٹ تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا۔ اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004۔ ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے، ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں، جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے،
اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں. انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے. ان کے متعلق یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں. اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی. وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ یوکے کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا. سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلیمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے اے ایف او کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے, یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں, کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ این سی اے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر, ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر, لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے ٹی ٹی کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی ٹی ٹیز آئی, سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی, حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی, آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی. آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سوال آپ ان سے کریں. یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لندن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے بقول خود ان کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرز ہیں, شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے, شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے. شہباز شریف اور ان کے بچے منی لانڈرنگ کا کیس جو مقدمہ ہوتا ہے وہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے.
हुकूमत पाकिस्तान ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है, जिसमें 12 से जायद गवाह गुजर चुके हैं और वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब उसकी तारीखें भुगत रहे हैं, वहाँ गवाह पेश हो रहे हैं और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज और चूंकि सलमान मफरूर हैं, वो दूसरा मुकदमा 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का FIA के सामने उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके अंदर वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जहां उस अकाउंट की सिंपल डिटेल ये है कि इनके जो शुगर मिल्स के मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन 20,000 15,000 की तनख्वाह वाले, उनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। वो जो केस है वो अपनी जगह चल रहा है। अब इन तमाम केसेस के अंदर मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कैसे हो गया कि शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए इसके अंदर। मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, 2 मुकदमात हैं इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर। एक में चालान दाखिल हो चुका है, गवाह गुजर रहे हैं, रेफरेंस दाखिल हो चुका है, वो नैब की अदालत के सामने चल रहा है। दूसरा भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, वो FIA के पास चल रहा है। लंदन में जहां कोई केस ही नहीं था, AFO भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, सलमान शहबाज के अकाउंट के खिलाफ था, लेकिन वो AFO लिफ्ट होता है तो शहबाज शरीफ सुखरू हो गए। मैं हैरान हूं इस लॉजिक के ऊपर जो मुझे आज तक समझने में नहीं आई। तो मेरा मकसद आपको यही क्लैरिफाई करना था। मैं ये जो ऑर्डर्स हैं ये भी इनके साथ शेयर कर लिए हैं, आपके साथ, मीडिया के साथ, ये भी हम सोशल मीडिया पे भी दे देंगे। अब इसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो जी जरूर करना है साहब। मुशीर दाखिला बराए और एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मौके पर उनका ये कहना था कि सलेमान शहबाज को इस सारे मामले में उनके खिलाफ तहकीकात रोकी गई हैं और इस सारे फैसले के अंदर शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल नहीं है। और जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को बरतानवी अदालत ने रिहा कर दिया, वो नैरेटिव सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे फैसले को गौर से नहीं पढ़ा गया, पिक एंड चूज किया गया और जो अहम सतूर थी वो ये थी कि इस पूरे फैसले के अंदर कहीं भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं आया। उनके खिलाफ तहकीकात अभी भी जारी है, ये कहना था मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, आप उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। हमने उसका बड़ा पास रखा। जो बयानिया इनकी करप्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसके मुकदमात तो मेरे भाई पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। वो मुकदमात मैंने जैसे अर्ज किया है पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि बयानिया कैसे खत्म हो गया, क्या कोई बरियत होगी? एक अखबारी रिपोर्ट का एक नुमाइंदा जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है वो ये लिख देता है कि बरियत होगी है, तो क्या बरियत होगी है? टेक्निकल डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। आप सहाफी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप टेक्निकल डिटेल्स को समझें और फिर खबर को नशर करें। मैंने आपसे ऑर्डर शेयर कर लिया है, आप ऑर्डर के ऊपर देख लीजिए। कोर्ट में क्या कहीं एक्विटल का लफ्ज लिखा हुआ है, बरियत का लफ्ज लिखा हुआ है? ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ, किसी के एसेट्स फ्रीज हुए और उसके बाद उन एसेट्स को रिलीज कर दिया, ये स्टोरी है। इसके अलावा तो कोई स्टोरी नहीं है। उस स्टोरी में से कुछ मजीद स्टोरी ढूंढना। और देखिए दूसरी बात ये है, जहां तक बयानियों की बात है तो शऊर जी अकल पाकिस्तानी शहरी के ऊपर जो साहिब इल्म है उसके ऊपर है कि वो तमाम फैसलों को उनकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर देख ले कि उसके ऊपर क्या बात है। अब उसके इर्द गिर्द जो भी आप बयानिया बनाना चाहें वो एक अलग चीज है, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स और जो असल में फैसले हैं वो ही एक्चुअली हकायक तो वो पेश करते हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये एसिड फ्रीजिंग का केस था जिसमें पहले एसिड्स फ्रीज किए गए और अब उन्हें अनफ्रीज करने का हुक्म दिया गया। इस सारे फैसले में कहीं ये नहीं कहा गया कि शहबाज शरीफ को उनका नाम भी इस फैसले में शामिल नहीं था, उन्हें तमाम तर मुकदमात से बरी किया जाता है। जब ये सारा मामला ही सलेमान शहबाज की ज़ात के गिर्द घूमता
ہوتا ہے تو شہباز شریف کے بری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی جانب سے اس سارے معاملے کو اپنی کامیابی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے، اور جو سارا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اسے ان قریب سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ مشیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ سمپل ایسڈ فریزنگ کا کیس تھا جس میں تحقیقات کی گئیں اور اب تحقیقات بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ اکاؤنٹ جو فریزنگ آرڈرز تھے ان کو ختم کرنے کی درخواست کی اور عدالت نے ختم کر دی۔ عدالت کے سامنے نہ کوئی ثبوت پیش ہوا کہ فریز کیے جائیں یا نہ فریز کیے جائیں، یا ان کو سزا دی جائے یا نہ سزا دی جائے۔ دوسری چیز جو ہے، آپ نے لیٹر کی بابت پوچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، بیکاز ہمارا ایک لیٹر جو دسمبر 11 2019 کا ہے، اس کو لے کے پاکستان مسلم لیگ، آج وہ عطا طارق صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کیس یہ جو مقدمات تھے یہ حکومت پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے شروع کروائے ہیں۔ اب یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ وہ جو لیٹر ہے، وہ لیٹر میں نے آپ سے بھی عرض کیا ہے کہ وہ لیٹر تھا، ان نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان سے کچھ سوالات کیے تھے، اور ہم نے اس لیٹر کے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو دا رسپانس فرام گورنمنٹ آف پاکستان۔ اب جو انہوں نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور وہ سوالات ہم سے کیا پوچھے تھے، اس لیٹر کے اندر کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی سوالات تھے، صرف شریف فیملی کے نہیں تھے، کچھ اور کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ہم سے سوالات کیے تھے کہ ان کے متعلقہ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو ہم سے وہ انفارمیشن شیئر کریں۔ تو اس ایک لیٹر کے اندر ہم نے ان سے تقریباً کوئی 3 کیسز جو تھے، یا 3-4 مختلف کیسز ہیں، ان کی تفصیل ان سے شیئر کی کہ ان کی بیسس کے اوپر یہ تمام مقدمات ان لوگوں کے چل رہے ہیں، اور اس مقدمات کی تفصیل اس سے شیئر کی تھی۔ تو یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لیٹر میں یہ کہا کہ آپ یہ مقدمہ شروع کریں۔ یہ این سی اے نے ان کا اپنا ایک میکینزم رپورٹ سسٹم ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ جو ہے 2004 کا، اس کو پڑھ لیجئے، اور اس کے اندر جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز ہیں وہ کس بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کا میکینزم کیا ہے کہ کس طرح سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوتی ہے بینکنگ کی، اور پھر اس کے بیس کے اوپر یہ ایسٹ فریز کیے جاتے ہیں، انویسٹیگیٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ فردر اس کو لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا۔ لیکن یہ میں دوبارہ واضح کر دوں کہ جو لیٹر ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو، اس لیٹر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے کچھ سوالات کیے تھے ہم سے، ہم نے ان سوالات کا ان کو جواب دیا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ان کو ہیلپ فل ہو سکتی ہے ان کی انویسٹیگیشن کے لیے تو وہ جوابات حاضر۔ مشیر داخلہ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے پریس کانفرنس کا سلسلہ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف سے متعلق منی لانڈرنگ کا فیصلہ ابھی پاکستانی عدالت سے آنا ہے۔ پاکستان میں مقدمات چل رہے ہیں جن میں شہباز شریف سے بھی پوچھا جانا ہے۔ سلیمان شہباز کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے۔ برطانیہ کی عدالت کے اندر جو نیشنل کرائم ایجنسی کا یہ معاملہ تھا، یہ سیولین طریقے سے اسے ہینڈل کیا گیا شاید، اور یہ پاکستان سے پیسہ گیا تھا سلمان شہباز کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے برطانیہ میں، شاید کو یہ پراپرٹی خرید رہے تھے اس کے لیے یہ اکاؤنٹ گیا، پیسے گئے تھے۔ تو جو پاکستان سے جس بینک سے پیسے گئے تھے وہ انفارمیشن بھی شیئر ہوئی تھی، اور وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن تھی، تو یہ برطانیہ ہی کی انویسٹیگیشن تھی اور اس کو وہی لیڈ کر رہے تھے، لیکن یہ انفارمیشن ان سے شیئر کی۔ شہزاد اکبر صاحب، سردار امیر سر خرید سے صحت کیسی ہے؟ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پورا بریف بتایا کہ وہاں پہ، لیکن ڈی فریز ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ کیا حکومت جو ہے وہ پلیڈ نہیں کر سکی صحیح طریقے سے وہاں پہ کیس شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سردار صاحب دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ایسٹ فریز آرڈر ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا۔ حکومت پاکستان اس مقدمے کے اندر، ساری تو بات مقدمہ ہی نہیں تھا، ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا، حکومت پاکستان اس میں پارٹی نہیں تھی، تو حکومت پاکستان کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو نہ ہی ہم اس میں وکیل پیش کر سکتے تھے، نہ ہی ہم جا کے اس کو پروسیڈ کر سکتے تھے۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی یہ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ انویسٹیگیشن سے فردر سٹیج پہ جانا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر، تو برطانیہ میں نظام یہ ہے کہ ان کا جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ ایک ٹیسٹ کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کتنے ثبوت ہیں، اور کیا یہ مقدمہ کرنا، اس کے اوپر خرچہ کرنا کافی ہے
اس میں سے وہ بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. چونکہ اماؤنٹ تھوڑی تھی, بڑی اماؤنٹ نہیں تھی, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس لیے انہوں نے اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ اس کے بعد آگے جا کے لیگل کاسٹ کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ حکومت کو بھی وہاں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے لیگل کاسٹ کی, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن خیر نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس تھا, حکومت پاکستان نے نہ ہی اس کے اندر کوئی وکیل کیا, نہ ہی یہ شروع کروایا اور نہ ہی ختم کروایا. جی, تو پاکستان میں جو کیس ہے وہ کتنا مضبوط ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کنوکشن ہو جائے گی؟ اور کتنے ثبوت آپ نے پیش کیے اور کتنے ابھی بقائے؟ خدا صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. منی لانڈرنگ کے جو کیسز پاکستان میں ہیں, جب ایک دفعہ آپ نیب کا ریفرنس میں عدالت میں فائل کر دیتے ہیں تو قانون کے تحت اگر آپ کے کیس میں جان نہیں ہے تو جو ملزم ہے وہ 265 کے CRPC کی ایک درخواست دیتا ہے عدالت کے اندر, اور یہ جا کے کہتا ہے کہ جی یہ مقدمہ میرے خلاف ٹھیک نہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, راجہ پرویز شیخ صاحب کا ایک مقدمہ تھا, انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی, وہ ان کی بریت ہو گئی عدالت میں سے. ہمارے بابر اوان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ بنا نیب کا, انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی, وہ عدالت سے بریت ہوئی, نیب نے اپیل کی, ہائی کورٹ نے بھی اس کو سسٹین کیا. اب اگر شہباز شریف صاحب اور ان کے سستے وکیلوں کو یہ لگتا ہے, اور میں یہاں سب وکیلوں کو نہیں کہہ رہا, ایک دو ہی ان کے ساتھ جو منڈلاتے رہتے ہیں جو نام نہاد وکیل کے ساتھ کرتا ہوں, تو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ان کی بریت ہو گئی ہے تو یہ چیز اٹھا کے چلے جائیں. میں چیلنج کرتا ہوں 265 کے کی اپلیکیشن فائل کریں کورٹ کے سامنے اور اپنی بریت کرا لیں. کس چیز نے ان کو روکا ہے؟ یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے. دیکھیے آج 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں, اگر کسی عدالت نے ان کو بری نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات کے اندر جان ہے اور مقدمات چل رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اسپیشلی جو ان کا TT کا کیس ہے وہ کافی مضبوط کیس ہے, اس کے اندر بڑے فوائد موجود ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے, اور اس میں سزا اور جزا کا جو فیصلہ ہے وہ لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کرنا ہے. وہ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ لندن کا جج کر سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی عدالتوں سے ابھی منی لانڈرنگ کے کیسز کا فیصلہ آنا باقی ہے اور ان کیسز میں شہباز شریف اور سلیمان شہباز کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا.